بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب 150 درس زندگی۔ شیطان صفت افراد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اذا رأیتہم الرجل لا یبالی ما قال او ما قیل فیہ فإنہ لبغیۃ او شیطان۔ بحر الانوار جلد 74 صفحہ 147۔ جب تم یہ مشاہدہ کرو کہ کوئی شخص اپنی کہی ہوئی باتوں یا اپنے متعلق دوسروں کی کہی جانے والی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تو جان لو کہ اس کا دامن کردار آلودہ ہے یا وہ شیطان صفت ہے۔ مختصر وضاحت: مختلف قسم کے گناہوں میں ڈوب جانا اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ انسان متعدد تہمتوں سے مقابل میں بے توجہ ہو جاتا ہے، نہ ان باتوں کی طرف توجہ رکھتا ہے جو دوسروں کے لیے کہتا ہے اور نہ ہی ان باتوں کی طرف اعتنا کرتا ہے جو کچھ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔ تمام شخص کی طرف ہر قسم کی نسبت دیتا ہے اور اس کی طرف جو بھی نسبتیں دیں ناراض نہیں ہوتا۔ اس قسم کی افراد بے شخص بے وقت اور شیطان صفت ہیں۔ پاک ذات کے حامل انسان نہ دوسروں کی طرف بری نسبت دیتے ہیں اور نہ ہی اگر ان کی طرف بری نسبت دیں تو بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی شخصیت کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر قسم بدگمانی کی جڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 82۔ حقیقی عید۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یسأل اللہ فیہ فہو عید۔ نہج البلاغہ کلمات کے ساتھ شمارہ 428۔ یہ دن روز عید فطر صرف ان کے لیے عید ہے جن کا روزہ قبول ہو جائے اور جن کی نماز قابل قدر ہو جائے، اور ویسے جس دن بھی پروردگار کی معصیت نہ کی جائے مسلمان کے لیے ہی وہ دن روز عید ہے۔ مختصر وضاحت: جشن سرور ماہ رمضان المبارک کے ایک مہینے کے روزے کے بعد حقیقت میں ہوائے نفس پر کامیابی اور فرمان الہی کی اطاعت کا جشن ہے۔ اس بنا پر ایسا دن صرف ان افراد کے لیے عید ہے جو اس عظیم الہی فریضے کو ادا کر کے اور اس کے اصلی فلسفے کو سمجھ کے کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن ان دوسرے افراد جنہوں نے اس باعظمت مہینے کا پاس و لحاظ اور اس کی تعلیم و تربیت کے لائے عمل کو مد نظر نہیں رکھا ہے، ان کے لیے یہ روز غم و شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہیں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انسان سال کے ہر دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا سکتا ہے۔ ہاں، ہر وہ دن جس میں گناہ انجام نہ دے اس کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ نمبر 83۔ گراں قدر سرمایہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ خداوند متعال تمہارے چہروں اور اموال کی طرف نگاہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف نظر کرتا ہے۔ مختصر وضاحت: اس حالت میں کہ جب اکثر معاشروں میں شخصیت کی حیثیت کی تولنے کا پیمانہ مادی سرمایہ اور جسمانی امتیازات ہیں، اسلام صریحاً کہتا ہے ان امور کو شخصیت کی حیثیت کے تولنے کا پیمانے کے طور پر اختیار کرنا صحیح نہیں ہے۔ جس کی طرف خدا نظر کرتا ہے اور جو حقیقت کی میزان پر وزن رکھتی ہیں وہ انسان کی فکر و عمل ہے۔ وہ پاک و پاکیزہ فکر ہے جو پاک و پاکیزہ اعمال کا سرچشمہ ہو۔ ہاں، میدان قیامت میں صرف ان دونوں نفیس سرمایوں کے مالک ہی کامیاب ہیں جن لوگوں کے افکار میں مکر و فریب اور شیطنت کا میل ہوتا ہے اور جو اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں وہی حقیقی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور خداوند متعال ان لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں رکھتا۔ نمبر 84۔ دو چیزیں ہلاکت کا باعث ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: اہلک الناس اثنان خوف الفقر و طلب الفخر۔ تحفۃ العقول صفحہ 150۔ دو چیزوں نے لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے: فکر و تنگ دستی سے خوف اور بیجا فخر و مباحات کی تمنا۔ مختصر وضاحت: اگر تجاوزات، چوریوں، رشوت خوریوں، مختلف شکلوں میں کم ناپ تول، اس طرح لالچ، بدعنوانیوں اور بڑی بڑی غارت گریوں کے پنپنے کے اسباب کے بارے میں غور کریں تو ہم یہ مشاہدہ کریں گے کہ مذکورہ دونوں چیزیں ان برائیوں کے پیدا کرنے میں بہت اثر رکھتی ہیں۔ بعض افراد آسودہ حالی کے ہوتے ہوئے بھی صرف فکر و تنگ دستی سے خوف کی وجہ اپنے بقول اپنا مستقبل بنانے کے لیے ہر برے کام کو انجام دیتے ہیں۔
اور اس طرح خود کو بدبخت بناتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو رقابت، دیکھا دیکھی اور بیجا فقر و مباحث کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے عیش و آرام کو قربان کرتے ہیں، حالانکہ اگر ان دونوں بری صفت کو ترک کر دیں تو آسودگی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ بیجا فقر مباحث چند دن سے زیادہ کے مہمان نہیں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اس کے حصول کے لیے زور بازو صرف صرف کرتے ہیں اور اپنے اموال کو بھی راتوں رات ضائع کرتے ہیں۔ اگر کام بہتر ہو تو کم نہیں ہے۔ نمبر 85، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یکل عمل ما تقوی وکیف یکل ما یتقبل۔ جو عمل خلوص و پرہیزگاری کے ساتھ ہو، جس قدر بھی بظاہر کم ہو، کم نہیں ہے، تو پھر درگاہ الہی میں مقبول ہونے والا عمل کم کیسے ہو سکتا ہے؟ مختصر وضاحت، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ صرف ان اعمال کو قبول کرتا ہے جو تقوی اور پاک نیت کے ساتھ ہوں۔ اس بنا پر ہر چیز سے پہلے نیت کی پاکیزگی اور اخلاق اور تقوی کی طرف توجہ کرنا چاہیے، نہ کہ عمل کی مقدار پر، کیونکہ نیک عمل جس قدر بھی کم ہو بابرکت ہوتا ہے، کیونکہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے۔ وہ عمل جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہوا وہ تو کیا وہ کم شمار ہوگا؟ مختصر یہ کہ تمہارے کثیر اعمال جو خلوص سے عاری اور ریاکار نہ ہوں، نیز نیک نیتی پر مبنی ہوں، بے بکت اور ہلکے ہوتے ہیں، اور ذرہ برابر پاک و خالص اور سچا عمل بابرکت ہوتا ہے اور وہ گراں قدر بھی ہوتا ہے۔ ہاں، اسلام تمام مقامات پر اعمال کی کیفیت اور معیار کو اہمیت دیتا ہے، نہ کہ اس کی مقدار کو۔ نمبر 86، غلطی نہ کرو، عذر خواہی بھی نہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام، ایاک وما تعتذر منہ فإن المؤمن لا یسیء ولا یعتذر والمنافق کل یوم یسیء ویعتذر۔ توبۃ العقول صفحہ 177۔ ایسا کام کرنے سے پرہیز کرو کہ جس کی تمہیں معذرت کرنا پڑے، کیونکہ مومن نہ برائی کرتا ہے نہ ہی معذرت خواہی، جبکہ منافق روز برائی کرتا ہے اور روزانہ بہانہ بازی کرتا ہے۔ مختصر وضاحت، ہر ایک فرد سے خطا سرزد ہونے کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایمان اور منافق افراد کے درمیان ایک عمدہ فرق پایا جاتا ہے۔ با ایمان افراد کوشش کرتے ہیں کہ برائی کم کریں تاکہ عذر خواہی کی ضرورت درکار نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عذر خواہی بالآخر روح سیاہ کرے گی، لیکن منافقین کو برائی کی پرواہ ہی نہیں ہوا کرتی اور وہ مسلسل معذرت طلب کرتے ہیں، اور یہ خود نفاق کی ایک علامت ہے کہ اس کا ظاہر عذر خواہی کے حکم کی بنا پر شرمندگی کی دلیل ہے، اور اس کا باطن تکرار کے حکم کی بنا پر شرمساری کی دلیل ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ خطا کے وقت عذر خواہی بہت اچھا کام ہے۔ بات یہ ہے کہ جو شخص مسلسل خطا کار ہوتا ہے اور عذر خواہی کرتا ہے، ایک منافق انسان ہے، کیونکہ اس کی عذر خواہی کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ نمبر 87، بدترین طرز زندگی۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اصبح الناس معاشا من لم یعش غیرہ فی معاشہ۔ لوگوں میں سے بدترین انسان معاشیتی زندگی کے لحاظ سے وہ ہے جو دوسروں کے امر معاش کو اپنی امر معاش میں شریک قرار نہ دے اور اس کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر نہ کرے۔ مختصر وضاحت، ایک صحیح سالم اقتصاد و معاشیت وہ ہے جو مضبوط سماجی تعلقات کے ساتھ سماج کے تمام افراد کو شامل کرے۔ جہاں مختلف معاشیتی امور کا رخ مخصوص افراد کے مفاد کی طرف قرار پاتے ہیں، وہ معاشیتی کینسر ہے، صحیح و سالم اقتصاد و معاشیت نہیں۔ جیسا کہ امام علی ابن موسیٰ علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بدترین قسم کے معاش اور معاشیتی زندگی ہے۔ بہترین زندگی وہ ہے کہ جس میں دوسرے افراد بھی ہماری زندگی کے پرتوں میں زندگی بسر کریں اور اس سے بہرہ مند ہوں۔ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جس سے صرف ہمارا فائدہ نہ ہو بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فیض یاب ہوں۔ نمبر 88، ہمارے وعدے ہمارے قرضے ہیں۔ امام علی ابن موسیٰ علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اہل بیت نرا وعدنا علینا دینا کما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبۃ العقول صفحہ 333۔ ہم اہل بیت وہ ہیں جو اپنے وعدوں کو اپنے قرض کی طرح جانتے ہیں، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایسے ہی تھے۔ مختصر وضاحت، قرض صرف یہ نہیں کہ انسان ایک مال کو کسی سے حاصل کرے اور اس کا مقروض ہو جائے۔
جو لوگ دوسروں سے وعدہ کرتے ہیں حقیقت میں وہ ایک کام کا ذمہ لیتے ہیں، ایک ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی گردن در حقیقت ایک ناقابل انکار اخلاقی قرضہ لے لیتے ہیں۔ وعدے کو پورا کرنا اس کی شخصیت، ایمان، بزرگی اور صدق و صداقت کی علامت ہے، اور سماج میں عمومی اطمینان اصولوں کے محکم ہونے نیز وہ ہر قسم کے سماجی تعاون کی روح کے زندہ کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں غیر معمولی طور پر وعدہ وفائی پر اعتماد کیا گیا ہے، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق اسے دینداری کی علامت اور وعدہ خلافی کو بے دینی کی علامت بتایا گیا ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیں، جہاں ہم وعدہ کریں خود کو مقروض جانیں۔ نمبر 89، حرام اموال سے عبادت کرنا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ان الرجل اذا اصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرۃ ولا صلۃ رحم۔ جب کبھی انسان کسی مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے تو نہ اس کا حج و عمرہ اس مال سے قابل قبول ہے، نہ ہی صلہ رحم کرنا۔ اسلام میں مقصد کا مقدس ہونا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے وسیلے کا مقدس ہونا بھی لازم ہے۔ جو لوگ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ نیک امور انجام دیتے ہیں، لیکن جس وسیلے کے ساتھ نیکی کا انجام دیتے ہیں اس کی فکر نہیں کرتے، وہ اس حقیقت سے غافل ہیں کہ جب تک وسیلہ پاک و پاکیزہ نہ ہو، ان میں سے کوئی بھی درگاہ الہی میں قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ خدا صرف پرہیزگاروں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ آیت 27۔ اللہ تعالیٰ صرف ان اعمال کو قبول کرتا ہے جو تقویٰ اور پاک و نیت کے ساتھ ہو۔ نماز، روزہ، حج، صلہ رحم اور نیک امور میں شریک ہونا، یہ سبھی کچھ مال حلال سے ہونا چاہیے، کیونکہ عبادت مال حرام سے قابل قبول نہیں ہے اور درگاہ الہی میں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی۔ نمبر 90، جب تک آپ سے ہو سکے کسی سے کوئی چیز طلب نہ کریں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، طلب الحوائج الی الناس مذلۃ للحیات و مذہبۃ للحیاء و استخفاف بالوقار وہو الفقر الحاضر۔ تحفۃ العقول صفحہ 201۔ لوگوں سے حاجتیں طلب کرنا زندگی میں ذلت و رسوائی ہے اور شرم و حیا ختم کرنے نیز انسان کی شخصیت کو معمولی کرنے والا ہے، اور ایسا فقر ہے کہ جس کے لیے انسان خود کو آمادہ کرتا ہے۔ مختصر وضاحت، بعض لوگ فکر و تندرستی سے فرار کرنے کے گمان میں خود کو فکر و تندرستی کے سپرد کرتے ہیں اور ان کے پاس غیر ضروری تقاضوں کو بیان کرنے سے خود کو وابستہ اور ضرورت مند بنا کر پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اپنی انسانی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو یہ دستور دیتا ہے کہ جہاں تک ان کے بس میں ہو اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور دوسروں پر اعتماد کرنے والی زندگی سے پرہیز کریں، کہ دوسروں کے ذریعے بے نیازی عین نیاز مندی ہے۔ یہ بات صرف افراد کے بارے میں نہیں ہے، اسلامی ممالک کو بھی دوسرے کی زیرباری اختیار کرنے سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ مانگی ہوئی بے نیازی عین فکر و نیاز ہے۔